السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے ناظرین آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ایچ ایس آفیشیل میں۔ سامعین، چندے پر اعتراض ایک غیر منصفانہ رویہ۔ آج کل بعض تبلیغی حضرات کی جانب سے مدارس اور علماء پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ چندے پر زندگی گزارتے ہیں اور دین کو پیسوں کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ ایسے خیالات نہ صرف غیر منصفانہ ہیں بلکہ حقیقت سے بھی دور ہیں۔ مدارس کا وجود ہی دین اسلام کی خدمت کے لیے ہے، جہاں طلباء کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے اور انہیں عالم بنایا جاتا ہے تاکہ وہ امت کی رہنمائی کر سکیں۔ ان مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ اور دیگر عملہ بھی انسان ہوتے ہیں جن کی ضروریاتیں ہوتی ہیں۔ اگر عوامی چندے سے ان کا انتظام کیا جاتا ہے تو یہ کوئی جرم نہیں بلکہ امت کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہی لوگ جو مدارس پر انگلی اٹھاتے ہیں، تبلیغی جماعت کے چندے پر خاموش رہتے ہیں۔ کیا تبلیغی جماعت کے اجتماعات میں چندہ نہیں لیا جاتا؟ کیا جماعت کے رہائشی اخراجات، بجلی کا بل، بیت الخلاء کا بل، یہ سب کیا خود بخود آ جاتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے بڑے اجتماعات پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں جو عوام کے چندے سے ہی آتے ہیں۔ اگر مدارس کے لیے چندہ جائز نہیں تو پھر تبلیغی جماعت کے اجتماعات کے لیے چندہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اگر مدارس کا چندہ خوری ہے تو تبلیغی جماعت کے چندے کو آپ کیا نام دیں گے؟ اس لیے کسی بھی دینی کام کو محض چندے کی بنیاد پر بدنام کرنا دانشمندی نہیں ہے۔ حال ہی میں مہاراشٹرا میں کچھ سفراء حضرات جب مدارس کے چندے کی غرض سے پہنچے تو مقامی جمعیت علماء نے ان پر اعتراض اٹھایا کہ ان کے پاس مقامی تصدیق نامہ نہیں ہے، جبکہ وہ حضرات اپنے علاقوں کی جمعیت کا تصدیق نامہ لے کر گئے تھے جسے تسلیم نہیں کیا گیا۔ یہ رویہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا مدارس کے لیے چندہ اکٹھا کرنا جرم ہے؟ اگر تصدیق نامے کی بنیاد پر ہی چندہ کرنا ہے تو کیا جمعیت علماء خود جہاں جہاں چندہ اکٹھا کرتی ہے وہاں کس کا تصدیق نامہ دکھاتی ہے؟ یہ حقیقت کسی سے چھپی نہیں ہے کہ جمعیت علماء خود بھی چندے کے ذریعے ہی اپنا نظام چلاتی ہے۔ پھر مدارس کے سفراء پر اعتراض کیوں؟ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ مدارس کے چندے کو روکنے اور ان کے سفراء کو ہراساں کرنے کے پیچھے مخصوص مفادات کار فرما ہیں۔ اگر مدارس کمزور ہوں گے تو ظاہر ہے کہ دینی تعلیم متاثر ہوگی اور یہی ان قوتوں کا اصل مقصد بھی معلوم ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے غیر ضروری اعتراضات ختم کیے جائیں اور مدارس کے سفراء کو چندے کے لیے آزادانہ موقع فراہم کیا جائے تاکہ دینی تعلیم کا یہ مضبوط قلعہ کمزور نہ ہو۔ اگر کسی کو واقعی شفافیت کی فکر ہے تو خود ایک منصفانہ نظام قائم کریں، نہ کہ مدارس کے حق پر قدغن لگائیں۔ ہمیں چاہیے کہ تبلیغی جماعت ہو یا جمعیت علماء یا مدارس، تینوں کو دین کی خدمت کا ذریعہ سمجھیں اور فرقہ وارانہ تعصب سے بچتے ہوئے امت میں انتشار پیدا کرنے کے بجائے یکجہتی اور اخلاص کو فروغ دیں۔ سامعین، اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ چینل پہ اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔